من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر. جناب اسپیکر، سب سے پہلے آپ کو اور ڈپٹی اسپیکر بابر جان کو، قائد اعوان جام کمال صاحب کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس ہاؤس کو، جس کے آپ کسٹوڈین ہیں اور ایگزیکٹو ہیڈ جام صاحب ہے، اسلامی اور بلوچستان کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلائیں گے. جناب والا، بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کے جسم پہ اتنے پوڑے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کس پہ ہاتھ رکھا جائے اور آپ کے سامنے کون سی بات رکھی جائے، کیونکہ اس کو وہ اونٹ والی بات ہے کہ اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سی دی. اس میں شاید بہت سارا قصور بے ادبی کے ساتھ، معافی کے ساتھ اس ہاؤس کا اور ہمارے جتنے بھی ادوار گزرے ان نمائندگان کا اور ہمارے یہاں کے بیوروکریسی کا برابر کا حصہ ہے. اس لیے کہ جو ہمیں ملتا رہا ہے، ہم نے نہ تو بیوروکریسی کو ڈسپلن کیا، نہ ان کو اس قابل بنانے دیا کہ وہ کام کر سکے. ہم نے بیوروکریسی کو اپنے ملازم کے طور پہ اپنی مرضی سے ان کے اپائنٹمنٹس کراتے رہے. ہم 16 گریڈ والے کو 18 گریڈ پہ، 18 گریڈ والے کو 20 گریڈ پہ رکھتے رہے. اپنی چوائس کے ہم بیوروکریٹس لیتے رہے اپنے ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں میں، جس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا جو نکلا. جناب والا، اگر ایک روڈ صحیح معنوں میں اسپیسیفکیشن کو مینٹین کرتے ہوئے کیا جائے تو 20 سال تک اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر آپ پورے بلوچستان میں گزرے اور اربوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، لیکن 2 سال کے بعد کسی روڈ کا کوئی درخت نہیں ہے. یہ حساب ہم کس سے لیں؟ یا اس ہاؤس کے ریپرزنٹیٹیو سے لیں یا پھر اس بلوچستان کی بیوروکریسی سے لیں. پولیس کی بھی حالت یہی ہے. ہمارا صوبہ 2 وجہوں سے پسماندہ ہے. ایک، ہم انیفیشنٹ ہے، دوسرا ہم کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی تعلیم اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ دوران الیکشن مجھے ایک لڑکا ملا، اس نے کہا جی یہ ایجوکیشن میں ایک جونیئر کلرک کا پوسٹ ہے، اس پہ میں سفارش کرتے. میں نے کہا جی آپ کی تعلیم کی BA. میں نے کن سبجیکٹس پہ؟ سٹپٹا گیا. تھوڑی دیر کے بعد سوچتا رہا، بولے سیوکس میں کس آتھر کی کتاب ہے؟ کہ جی میں نے پرائیویٹ کیا. بھائی پرائیویٹ کیا ہے تو پڑھا تو ہوگا نا پرائیویٹ. پھر پوچھا FA کا. یہی حال ہم نے ایجوکیشن کا کر دیا ہے. ایک کے جگہ پہ دوسرا بیٹھ کے امتحان دیتا ہے. ہم فورج ڈگریاں بنواتے ہیں. اسکولوں میں ماسٹر نہیں ہوتے ہیں. ہم نے ان کو سیاست میں انوالو کر دیا ہے. ایجوکیشن ہمارا تباہ ہے. ہم پورے صوبوں کے سامنے فیڈریشن میں سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہیلتھ کے حوالے سے، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے، نہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. پچھلے ادوار میں اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر سال آپ کتنے پیسے سرنڈر کرتے رہے ہیں، واپس بھیجتے رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ اسکولوں کی حالت زار ہے. اسکولوں میں ماسٹر نہیں ہے، اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، اسکولوں میں لیٹرینز نہیں ہے، 4 دیواریاں نہیں ہیں. بکس اور پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، نہ وہاں پہ ڈیسکس ہیں، نہ وہاں پہ ٹارٹ ہیں، نہ وہاں پہ کتابیں ہیں. یہی ہیلتھ کا حال ہے. ڈاکٹرز کی کتنے اپوائنٹمنٹ ہے، کتنے ڈاکٹرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. ڈسپنسریز اور ہاسپٹل خالی پڑے ہوئے ہیں، بلڈنگز گر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم سے یہ توقع ہے کہ جان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے، لیکن اگر یہ سب کو ساتھ لے کے چلے، سب سے پہلے بیوروکریسی کو سٹریم لائن کریں، پروموشنز میرٹ پہ ہو، اپائنٹمنٹس میرٹ پہ ہو، پوسٹنگ میرٹ پہ ہو، پھر جا کے یہ بات بنے گی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کرپشن نہیں روک سکتے. اپنی مرضی کے اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور، تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کے ہم کام کرائیں گے. جب تک آپ کوالٹی ورک نہیں دیں گے تو کچھ ہو نہیں سکتا. ایفیشنسی کی یہ حالت ہے. شرم کی بات ہے کہ اوپر سے آپ کو پیسے ملتے ہیں اربوں روپے میں اور سالانہ آپ واپس سرنڈر کرتے تھے یعنی اربوں روپے پہ. تو آپ غریبوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا. آپ کو ایک غریب کا جہاں چولہا نہیں جلتا ہے اس کو سوچنا پڑے گا. پچھلی گورنمنٹ میں 32,000 ویکنسیاں 1.5 سال تک گھومتی رہی. اب پتہ نہیں کہاں گئی، یا نگران حکومت نے دے دی یا کس نے دے دی، پتہ نہیں کیا سودا بازیاں ہو رہی تھی. غریب جو کلاس 4 کے لوگ تھے وہ 2 سال تک دھکے کھاتے رہے.
لوگوں کے در پہ ٹھوکریں کھاتے رہے لیکن اپنے لوگوں کو ہم نوکریاں نہیں دے سکے. گوادر کے حوالے سے جب تک بلوچستان کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا, یہاں کے لیبر فورس کو انوالو نہیں کیا جائے گا, یہاں کے جوانوں کو چائنا بھیج کے ٹرین نہیں کیا جائے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. لہٰذا میری یہ گزارشات ہے, کہنے کو تو بہت کچھ ہے. آپ نے NFC ایوارڈ میں اپنی نمائندگی دینی ہے, CC میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں دینا ہے. بجلی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہم سمجھ رہے ہیں, ڈول پٹ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گیا. یہاں تو 20 سال سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, وہ بھی 3 گھنٹے کے بریک اپ کے بعد. آپ کے مین جو ٹرانسمیشن لائن ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے جوگ, یہ 20